پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح میں تمام مسیح بہن بھائیوں کو سلام۔ خدا کا شکر ہو اس کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے جو ہم پر کر رہا ہے۔ بہت سے عزیز ساتھی ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کس طرح یہ پیغامات ان کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں۔ ضرور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور آئیں ہم مل کر مسیح کے بدن کی ترقی کریں۔ آج ہم خدا کلام میں سے فروتنی کے بارے میں سیکھیں گے اور ہم کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے۔ پہلا پطرس 5واں باب اس کی 5ویں آیت دیکھیں، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہاں پر پطرس ایک بڑا خوبصورت وجہ بیان کر رہا ہے کیوں ہم نے فروتن رہنا ہے۔ اس لیے کہ خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میرے جو یہاں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی بات ہے کمر بستہ۔ کمر بستہ سے کیا مراد ہے؟ کمر بستہ سے میرے جو ایسے مراد ہے کہ جیسے خادم یا غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، مکمل طور پہ تیار رہنا ہے خدمت کرنے کے لیے۔ یہاں پر فروتنی کے معنی کیا ہیں؟ فروتنی کے معنی ہے جھکنا، نیچا کرنا اپنے آپ کو۔ اور پھر بائبل مقدس ہمیں فروتنی کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان کرتی ہے کہ خدا خاکساروں کا خیال رکھتا ہے۔ زبور نمبر 138 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا خاکساروں جو اپنے آپ کو فروتن سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو حلیم سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو نیچے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، جو کمر بستہ رہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، خدا ان کا خیال رکھتا ہے۔ پھر رومیو 12:16 میں لکھا ہے کہ فروتنی ہماری زندگی میں سے ظاہر ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں سے فروتنی ظاہر ہو۔ فروتنی بہت ضروری ہے، اس لیے خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کی بڑی خوبصورت مثال ہے فروتنی کی، اور ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے، ان کی مانند بننا ہے۔ رومیو 12 باب اور اس کی ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، آپس میں یکدل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ مطلب یہ ہماری زندگی میں فروتنی ظاہر ہونی چاہیے، صرف باتیں نہ ہوں، ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے، ہماری سمجھ سے، ہماری سوچ سے فروتنی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہماری سوچ بھی بڑی متکبرانہ ہوتی ہے، تو ہماری سوچ میں فروتنی ہو، ہمارے کردار میں فروتنی ہو، ہماری بات چیت میں فروتنی ہو۔ اس لیے ہمیں فروتنی کو اپنے طرز زندگی بنانا ہے۔ پھر روزمرہ کے کاموں میں فروتنی ہونی چاہیے۔ جب ہم فلپیوں کے خط میں سے پڑھتے ہیں، فلپیوں کا خط اس کا ہم 2 باب اور 3 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ فروتنی سے مطلب ہمارے روزمرہ کے کاموں میں فروتنی نظر آئے، ہماری فروتنی جو ہے وہ نظر آئے کہ ہم فروتن ہیں، ہم ایک اپنے آپ سے دوسروں کو کیا کر سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں۔ فروتنی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اونچے اونچے خیال نہ باندھنا۔ پہلا مطلب کیا بتایا ہے؟ جھکنا یا اپنے آپ کو نیچا کرنا۔ فروتنی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اونچے اونچے خیال نہ باندھنا، اپنی خاندانی وجاہت یا اعلیٰ نسبی پر فخر نہ کرنا۔ کئی دفعہ میں اور آپ ہم بڑے ایسے خاندان سے اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، ہم جناب میرے پاس پیسہ بہت ہے، ہم اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جناب ہم اپنے نسب نامے پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم نے اونچے اونچے خیال نہیں باندھنے ہیں۔ فروتنی کا ایک اور مطلب یہ خاکسار بننا، ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے۔ جیسے ہم یسوع مسیح کی مثال دیکھتے ہیں، خدا میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں 8ویں سے آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا، اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کر لیا کہ موت، بلکہ صلیبی موت جو ہے وہ گوارا کی۔ تو فروتنی میں ہم اپنے آپ کو پست کرتے ہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کی مثال ہے، اپنی جلال کی عظمت کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ نہیں کہ اس کو قبضے کی رکھنے کی چیز سمجھا بلکہ اس کو چھوڑ دیا۔ پھر خادم کی صورت اختیار کر لی خداوند یسوع مسیح نے، اختیار کی، اور یہ میرے سے دیکھیں یہ کوئی مجبوراً نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ انہوں نے کیا۔ خود جو ہے
انہوں نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا، پھر صلیبی موت گوارا کی۔ اس حقیر اور رسوائی کی موت کو انہوں نے گوارا کیا، جو ان دنوں میں یا آج بھی کوئی صلیبی موت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے صلیب پر قربان کیا جائے، لعنتی موت تھی یہ، لیکن انہوں نے قبول کر لیا اسے ہماری خاطر، فروتن بن گئے، حلیم بن گئے، اپنے آپ کو نیچے کر لیا۔ اپنی خدمت کے چناؤ میں اس نے فروتنی کا اظہار کیا کہ میں نے نسل انسانی کے لیے اپنے آپ کو بے عیب برے کی طرح پیش کرنا ہے، میں نے وہ برہ جو بے زبان برہ اس کی طرح پیش کرنا ہے، میں نے بولنا نہیں ہے بلکہ میں نے اپنا آپ دے دینا ہے۔ اپنی غریبی سے انہوں نے فروتنی کا اظہار کیا۔ پھر یعقوب کو دیکھیں، یعقوب نے اپنے آپ کو فروتن کیا، خدا کے سامنے فروتن کیا۔ جب پیدائش ہم 32 باب اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 9ویں اور 10ویں اور 11ویں آیت، تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح یعقوب جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے فروتن کر رہا ہے۔ ہم نے فروتنی کرنی ہے جس طرح خدا یسوع مسیح نے فروتنی کی۔ پھر یعقوب کی ایک مثال ہے، یعقوب اپنے آپ کو خدا کے سامنے فروتن کر رہا ہے۔ 9ویں آیت 32ویں باب کی لکھا ہے، اور یعقوب نے کہا اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، آئے خدا جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری صبر رحمت اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ دیکھیں وہ خدا کے حضور فروتنی کر رہا، مان رہا ہے اس بات کو کہ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ بھی لے کر نہیں گیا تھا ایک لاٹھی کے سوا، اور وہاں سے جب آیا ہوں تو میرے ساتھ 2 غول ہے۔ فروتنی کی مثال دیکھیں، آج ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں جب خدا ہمیں بڑھاتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، روزگار کے لیے دروازے کھولتا ہے، اچھا جاب دیتا ہے، اچھے ریلیشنز قائم کرتا ہے، ہم بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم مالی طور پہ سرفراز ہوتے ہیں، خدا مزبلہ سے اٹھاتا ہے، عمرہ کے درمیان بٹھانا شروع کرتا ہے، خاک سے اٹھاتا ہے، خدا میں جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں جو ہے وہ غربت سے نکالتا ہے، امیر بناتا ہے، یہ خدا کر سکتا ہے، وہ ہمیں کرتا ہے، اور پھر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ کاروبار کے جو چکر میں جو خدا نے دیا تھا خدا کو بھول جاتے ہیں، عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، خدا کے گھر جانا بھول جاتے ہیں، بچوں کو بولتے ہیں وہ آپ جاؤ جی۔ سربراہ کا خدا کے پاس آنا بہت ضروری ہے، سربراہ خدا کو عزت دے تو آپ دیکھنا ایک برکت کا جو ریلا ہے وہ سربراہ کی زندگی سے بہتا ہوا اس کے جیون ساتھی اور اس کے بچوں میں جاری ساری ہو جائے گا۔ پھر وہ عیسو کے سامنے بھی جو ہے وہ فروتنی کرتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے بھی فروتنی کرتا ہے۔ جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو کس طرح وہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ پھر یوسف نے اپنے آپ کو فروتن کیا۔ جب پیدائش 41 باب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے 15ویں اور 16ویں آیت میں کہ کس طرح یوسف جو ہے وہ اپنے آپ کو فروتن کر رہا ہے۔ فروتنی بہت ضروری ہے، ہم نے بھولنا نہیں خدا کو، ہم نے اپنے آپ کو فخر میں نہیں لانا۔ مغروروں کا خدا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو خدا جو ہے وہ توفیق بخشتا ہے۔ اور پیدائش 41 باب میں اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں کیا لکھا؟ لکھا فرعون نے یوسف سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ آج ہمیں کوئی ایسا کہے تو ہم فوراً کہتے ہیں ہاں جی دسو میں دسنا تانوں، میں بینوں بڑا علم ہے، ہم فروتنی نہیں کرتے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے وہ میں کچھ نہیں جانتا، خدا فرعون کو تسلی بخش جواب دے گا۔ کتنا خوبصورت فروتنی کا انداز ہے یوسف کا۔ پھر ساؤل نے اپنے آپ کو فروتن کیا۔ پہلا سیموئیل جب ہم پڑھتے ہیں، پہلا سیموئیل، خود بھی حوالے اپنے ساتھ جو ہے وہ ضرور آپ چیک کیا کریں، بائبل مقدس میں سے ٹیلی کیا کریں، یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے جس سے ہم بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ تو پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں خدا کا بندہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، انہوں نے ان کو جواب دیا ہاں ہے، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے، سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ آج کے دن اونچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ اونچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا، کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے کھانا
لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے، اس کے بعد مہمان کھاتے، سو اب تم چڑھ جاؤ کیونکہ اس وقت تو تم کو مل جائے گا۔ سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ وہ اونچے مقام کو جائے، اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسح کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے، اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے۔ سو جب سیموئیل ساؤل سے 2-4 ہوا تو خداوند نے اسے کہا، دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا، یہی میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ پھر ساؤل نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اسے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیبین کا گھر کہاں ہے۔ سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیبین میں ہی ہوں، میرے آگے کے اونچے مقام کو جا کہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا۔ دیکھیں ساؤل گدھے ڈھونڈنے جا رہا ہے اور خدا اسے چن رہا ہے۔ ساؤل فروتنی کا جو ہے وہ اظہار کرنا، داؤد نے بھی اپنے آپ کو فروتن کیا، دانیل نے اپنے آپ کو فروتن کیا۔ اپنے آپ کو فروتن کرنے سے عزت ہوتی ہے، اپنے آپ کو فروتن کرنے سے خدا ہماری عزت بڑھاتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، ہماری زندگی میں خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ میرے جو سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے، سرفرازی سے پہلے کیا ہے؟ فروتنی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سرفرازی ڈھونڈنے چاہ رہے ہیں لیکن مغرور رہتے ہیں، فخر میں رہتے ہیں، فروتن نہیں ہوتے۔ فروتن ہو، خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور بڑھائے گا۔ بائبل مقدس بھی یہی کہتی ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا نے یسوع مسیح نے چھوٹا کیا، خدا نے اسے وہ نام بخشے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یوسف نے چھوٹا کیا اور خدا نے اسے جناب مصر کا جو ہے وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا۔ دانیل نے چھوٹا کیا اور وہ تیسرے درجے کا بابل کا حاکم بن گیا۔ اپنے آپ کو بڑا بنانے اور غرور سے رسوائی آتی ہے۔ کلام مقدس ہے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ تو بڑا نہیں بنانا، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں آتی۔ جب ہمیں کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی اور بھی ہم سے اچھا ہے، کسی اور میں بھی ہم سے زیادہ صلاحیت ہے، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے، ہمیں اپنا آپ ہی نظر آتا ہے اور وہ خود بھی نہیں اسے کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں آتی۔ مثال 16 باب اس کی 18 آیت میں لکھا۔ مثالیں ہمیں اور بھی ملتی ہیں۔ ساؤل کی مثال ہے، جب وہ تکبر میں فخر میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کی ہلاکت کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبوکدنضر کی مثال ہے، جیسے تکبر آتا ہے خدا اس کی بادشاہی اس سے لیتا ہے، اس کو تخت سے اتارتا ہے، 7 سال تک حیوانوں کی طرح رہتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، ملک بھی تھا، لیکن 7 سال تک جنگل میں رہتا ہے، حیوانوں کی طرح اوس پڑتی ہے، جنگلی گھاس کھاتا ہے، اور پھر جب اسے ہوش آتا ہے، فروتن ہوتا ہے، خدا کو بادشاہوں کا بادشاہ مانتا ہے، پھر اسے واپس تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اگر ماضی میں فخر آ گیا اور جس کی وجہ سے کاروبار بھی بند ہو گیا، صحت بھی خراب ہوگی، گھر بھی تباہ ہو گیا، تو ابھی بھی وقت ہے ہم خدا کے حضور آ جائیں، معافی مانگ لیں۔ جیسے ہی معافی مانگیں گے خدا دوبارہ سے ہمیں بحال کرے گا، واپس ہماری برکتیں ہمیں دینا شروع کرے۔ ہیرودیس پھر حمان کی مثالیں ملتی ہیں۔ فروتنی میرے عزیزو کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ فروتنی ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارے رویے سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارے لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارا لباس، ہمارا بیٹھنا جو ہے فروتنوں والا نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے وہ رویہ فروتنوں والا نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہماری باتیں فروتنوں والی نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہمارے اعمال فروتنوں والے نہیں ہوتے۔ آئیں ہم فروتنی کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، یسوع مسیح کے رویے کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اگر ماضی میں کہیں ہم سے فخر ہو گیا، تکبر ہم میں آ گیا، تو ہم خدا سے دور ہو گئے، آئیں آج اپنا آپ خدا کو واپس دے دیں۔ جیسے ہی ہم اپنا آپ خدا کو دیں گے، خدا قدرت کے ساتھ ہماری مدد کرے گا اور ہم خدا کے جلال کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا ہماری خاطر دیا ہوا ہے، آج بھی وہ ہمیں اپنے پاس واپس بلاتا ہے۔ فروتنوں کو وہ توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ آئیں خداوند کے حضور فروتن ہوں اور خداوند کو سارا جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔